احمد صاحب ایک بہت بڑے مذہبی اسکالر ہیں، اسلامک اسکالر ہیں. اسکالرز چند ہی ہیں آج کے دور میں، باقی ہمارے یہاں مولوی حضرات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اسکالرز چند ہیں. ان میں سے ڈاکٹر صاحب سر فہرست ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز تاریخ دان ڈاکٹر مبارک علی صاحب جو کل بھی یہاں موجود تھے. ایک اور دانشور بڑے ہمارے دور کے ڈاکٹر مہدی حسن صاحب وہ موجود ہیں، اور جسٹس جاوید اقبال صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایک بڑا نام قانون کا بھی اور تاریخی حوالے سے بھی ہمارے لیے بہت معتبر شخصیت. جی ڈاکٹر صاحب. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاں تک سیکولرزم کا تعلق ہے، سب سے پہلے تو ضرورت یہ ہے کہ جہاں یہ اصطلاح ایجاد ہوئی اس کو اس کی تاریخ سمجھنے کی ضرورت ہے. یورپ میں سیکولرزم سے مراد اگر اس کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں کرنے کی کوشش کریں تو وہ دنیاوی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ہمیشہ اس کو لادینیت سمجھا جاتا ہے کہ سیکولرزم علماء کے نزدیک سیکولرزم لادینیت ہے. اچھا، جب سیکولرزم اڈاپٹ کی ترکی نے ایز دیئر آئیڈیل اور ایز آئیڈیالوجی، تو اس وقت بھی علماء حضرات نے یہی کہا تھا کہ یہ لادین ہو گئے، ترک لادین ہو گئے، جس سے مراد یہ کہ ترک قوم کی ساری قوم ملد ہو گئی. الحال انہوں نے ایکسپٹ کر لی، حالانکہ یہ صورت نہیں. لادینیت اس کا صحیح ترجمہ نہیں. یہ تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ دنیاوی اور روحانی امور میں امتیاز کیا جائے، یعنی وہ امتیاز جو اسلام ایکسپٹ کرتا ہے عبادات اور معاملات کی شکل میں. تو اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ یورپ میں یہ تحریک سیکولرزم مارٹن لوتھر کے ساتھ کس طرح منسلک ہو گئی ہے. مارٹن لوتھر نے، یہ ایک جرمن ہرمٹ تھا، جرمن پریسٹ تھا، جس نے سب سے پہلے جو لاطینی زبان میں اولڈ ٹیسٹمنٹ تھا اور نیو ٹیسٹمنٹ، اس کا ترجمہ جرمن زبان میں کیا. لہذا اس پر اسی طرح کفر کے فتوے لگے اور اس کو ایکسکمیونیکیٹ کیا گیا. جس طرح یہاں جب قرآن مجید کا ترجمہ فارسی میں شاہ ولی اللہ نے کیا تو ان پر کفر کے فتوے لگے تھے. بعد میں جس وقت اردو کا ترجمہ ہوا تو تب بھی یہی سیلاب اس قسم کا آیا. وہاں مارٹن لوتھر نے جب یہ ترجمہ اس کا جرمن زبان میں کر دیا تو جو چرچ تھا، چرچ سے مراد اس وقت کیتھولک چرچ تھا، انہوں نے اس پر اعتراض کیا. اس کے ساتھ ہی وہاں پر سیاسی تحریک بھی چل رہی تھی، چونکہ ہولی رومن ایمپائر تھا اور اتنی کرپشن آ گئی ہوئی تھی اس وقت کی اسٹیٹ میں کہ اس کے خلاف بھی لوگوں کے اعتراضات تھے. پھر انہوں نے یہ کوشش کی کہ جو ایکلیسیاسٹک لا ہے، جس طرح آپ کے قوانین، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ آپ کے قوانین جو ہیں وہ الہامی ہیں، اسی طرح ان کے ہاں بھی ایکلیسیاسٹک قوانین تھے جو چرچ نے ایوالو کر رکھے تھے، اس کا اطلاق صرف پریسٹلی کلاس پر ہوتا تھا. بعد ازاں انہوں نے اس کو جورسڈکشن ایکلیسیاسٹک کورٹس کی ایکسپینڈ کر کے عامی لوگوں پر بھی اسی کا انعقاد کرنا شروع کیا. اس پر اعتراض ہوا کہ موریلٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا جاتا ہے. تو اگر آپ موریلٹی کے کانسیپٹ فکسڈ رکھیں اور وہ کہیں کہ اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تو وہ صورت اس کے اطلاق کی جو ناممکن ہے. اگر چرچ کے پاس کوئی اجتہاد جیسا انسٹرومنٹ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ وقت کی ضروریات کے مطابق جو ایکلیسیاسٹک قوانین تھے ان میں تغیر و تبدل کر لیتے. مثلا ایکلیسیاسٹک قوانین میں جو مثلا فارنیکیشن جس کو ہم زنا کہتے ہیں، یا ایڈلٹری جس کو بھی زنا کی ٹرم میں اور بھی بس میں استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ ان کے ہاں ویسٹ میں سیکس کے لیے مختلف قسم کی ٹرمز ہیں. ریپ علیحدہ چیز ہے، فارنیکیشن علیحدہ ہے، ایڈلٹری علیحدہ ہے. تو یہ اطلاق جس وقت چرچ کے ایکلیسیاسٹک سزائیں جو تھیں ان میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا تھا تو اشتہار کی کوئی صورت نہیں تھی. اگر اشتہار کی صورت چرچ کے پاس ہوتی تو پھر ممکن ہے ضرورت نہ پڑتی سیکولرزم کی. سیکولرزم سے مراد یہی ہے کہ معاملات کے بارے میں جو قوانین نافذ کیے جائیں وہ قوانین مین میڈ لاز ہوں، انسان کے بنائے. لیکن اقبال سیکولر نہیں تھے. کون؟ اقبال نہیں، مگر اقبال اشتہار کا انسٹرومنٹ تو استعمال کر رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ وقت کی ضرورت کے مطابق قوانین جو اسلامی ہیں ان کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ وقت کی ضرورت کے مطابق کی جا سکتی. ڈاکٹر صاحب یہ میں ترجمے میں پہلے آ جاؤں کہ کیا سیکولرزم کو، کیونکہ انہوں نے کہا کہ علماء
اس کو لادینیت نہیں، میری بات سن لیجئے تاریخی کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا کہ صرف علماء نے یہ کہا یہ بہت غلط ہے. علامہ نے کہا اتا ترکس کے لا دینی و لاطینی کس پھیر میں الجھا تو، دارو ہے غلاموں کا لا غالب الا ہو. یہ دو الزام ہیں جو اتا ترک پر علامہ اقبال نے عائد کیے ہیں، لا دینی اور لاطینی. اور بات اصل میں یہی ہے کہ دیکھیے ایک ہے مذہب جس کے بارے میں دنیا میں ہمیشہ تصور یہ ہے کہ انفرادی معاملہ ہے اور ہر ایک کو آزادی ہے، جو چاہے بلیو کرے، ایک خدا میں، 100 میں، 10 میں. نمبر 2 جس کو چاہے پوجے، درختوں کو پوجے، چاند کو، سورج کو. اور کچھ سوشل کسٹمز ہوں گے، رائٹس اینڈ ریچولز، بچہ پیدا ہو تو کیا کرے، بپتسمہ دے یا عقیقہ کرے وغیرہ. These 3 go to make religion. مذہب. دین کہتے ہیں پورے نظام کو. شاہی نظام کے لیے دین الملک کا لفظ قرآن میں آیا اور پورے قرآن میں مذہب کا لفظ آیا ہی نہیں ہے. ہماری اس پوری تاریخ میں بھی مذہب کا لفظ آیا ہے فقہی جو سکولز آف تھاٹ ہے، مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، مذہب سلفی وغیرہ وغیرہ. اسلام مذہب نہیں، دین. قطعاً نہیں، اسلام دین ہے جس میں یہ 3 چیزیں بھی ہیں اور اس کے ساتھ اس کا اپنا سیاسی نظام ہے، اس کا ایک معاشی نظام ہے، اس میں سود حرام ہے، اس میں جوا حرام ہے، اس میں شرم و حیا کے قوانین ہیں، اس میں زنا حرام ہے، اور اس میں جو قانون سازی جو ہے وہ کتاب و سنت کے لیمٹس کے اندر اندر ہونی ہے. معلوم ہوا کہ ہمارا پورا نظام دین اسلام جو ہے وہ دین ہے. یہ مذہب کا تصور، جبکہ آج کا تصور، اور یہ بھی میں عرض کر دوں، یہ سارا تصور یہود کا پیدا کردہ ہے. سیکولرزم. مولانا سے میرے ایک منٹ اختلاف ہے، ایک میں بھی بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کانٹیکس میں اگر سوچا جائے کہ دین اور مذہب کی تفریق جو ہے، تو پھر اقبال کے ان اشعار سے کیا مراد ہم لیں گے جب وہ کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اچھا، یہاں بھی اس شعر میں بھی علامہ نے کیچ رکھا ہوا ہے کہ دین کو سیاست سے جدا اگر کر دیا جائے، سیاست کی اہمیت ہے، دین کی وہ اہمیت نہیں. یعنی دین سے سیاست جدا کی بات نہیں کر رہے، وہ سیاست سے دین کو جدا کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو یہاں ان کی مراد دین سے کیا ہے؟ کیا ان کی مراد سوشل جسٹس نہیں؟ کیا ان کی مراد انصاف نہیں؟ سوشل جب وہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد کہتے ہیں تو کیا یہاں مذہب کے صورت میں دین اقبال نے نہیں باندھا؟ لیکن ہوا یہ ہے تاریخی اعتبار سے کہ خلافت راشدہ کے بعد اسلام دین کی حیثیت سے گرنا شروع ہوا اور رفتہ رفتہ صرف ایک مذہب کی حیثیت سے رہ گیا. یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے پھپتی چست کی ایک بہت بڑے عالم دین پر اور بہت بڑے روحانی پیشوا پر، جب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے حکمرانوں یعنی انگریزوں کے لیے پریشان کن ہو، تشویشناک ہو. کس نے کہا تھا؟ اقبال. نہیں کسی، اب یہ اچھا نہیں ہے، نام لینا ٹھیک نہیں. تو اس پر پھپتی چست کی تھی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یہ نماز روزے کی اجازت جو انگریز کے دور میں بھی رہی، جو امریکہ میں بھی ہے، جو بھارت میں بھی ہے، اگر تو وہی کچھ تھا تو پاکستان کی سرے سے کوئی ضرورت تھی ہی نہیں. وہ تو اب بھی ہے، وہاں پر نمازیں ہیں، روزے ہیں، سب کچھ ہے، مسجدیں ہیں. وہ تو کوئی 2 4 5 20 15 وہ مساجد جو تاریخی ہیں اور وہ بھی اکثر ابنڈنڈ ہیں اس وقت. جیسے آپ کہہ رہا کہ سیکولرزم کو آپ میری بات لادینیت قرار دیتے ہیں. ہاں، لادینیت. اور یہ کیوں کیا ہے؟ پہلا $1 نوٹ جب ڈیزائن کیا ہے جوز جو بینکرز تھے، آرڈس نووس سیکولورم، یہ 3 الفاظ لکھے ہوئے ہیں. نیو سیکولر آرڈر. وائی؟ اگر مذہب کا دین ریاست سے کوئی تعلق ہو تو یہود کی کوئی حیثیت ہی نہیں. دے آر دی مائنیوٹسٹ مائنورٹی ان دی ورلڈ. جب مذہب سے علیحدہ کر دو گے، now he is a full citizen and he is entitled to all rights. اس نے ایک کام یہ کیا اور دوسرا کام یہ کہ اس نے بینکنگ کی اجازت جو لی، کیونکہ پوپ کے زمانے میں ہر طرح کا سود، یوشری بھی اور ٹریڈ انٹرسٹ بھی، سب حرام تھے. انہوں نے کیلوین کے ذریعے سے کتاب لکھوا کے اور پھر اس کے ذریعے سے بینک آف انگلینڈ بنا ہے، اور اس کے بعد وہ بات بنی ہے کہ انہوں نے جکڑا ہے وہ تمام دول یورپ کو اپنے شکنجے میں، جس کو اقبال دیکھائے تھے 100 سال پہلے. فرنگ کی رگے جہاں پن جائے یہود میں. ہٹلر کو بھی سمجھنے میں وقت لگا ہے لیکن علامہ تو اس وقت دیکھائے تھے. سود کو تو پہلے یہودیوں ہی نے منع کیا تھا.